نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے ہم بستری نہ کرے اور وہ خامد اسے خود بخود طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے یا ان کی بن نہ سکے اور یہ عورت خلا لے لے، تو پھر یہ اگر پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس لوگوں نے جو یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم و بیش وقت گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زنا ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کسی شخص نے شادی کی ہو پھر اسے طلاق دے دی ہو، پھر اس سے کوئی دوسرا شخص شادی کر لے اور مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو۔ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے جس میں اسے رجوع کا حق حاصل ہو اور وہ آدمی عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہو تو حسن سلوک کا معاملہ کرے اور اسے یا تو دستور کے مطابق اپنی عصمت نکاح میں روک لے اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کرے، یا پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، پھر اسے اختلاف اور انتشار، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے بغیر احسن انداز میں اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، مگر یہ رجوع محض ان کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی ہے اور احکام الہی سے مذاق ہے، کیونکہ جو کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور اسی طرح جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈال دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق کے حق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو،
اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا ہے اسے یاد کرو۔ وہ کتاب و حکمت کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے ہر معاملے میں، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو بھی حقیقت ہے، اور اگر ہنسی اور مزاح میں کہے تو بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔ آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں مطلقہ عورت کے ولی کو خطاب کیا گیا کہ اگر 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو چاہیں اور نکاح شرعی کے ذریعے دوبارہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونا چاہیں تو انہیں نہ روکو، اس لیے کہ اسی میں خیر ہے۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو منع فرمایا کہ وہ اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے سابق شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکیں، اور روکنے کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ سیدنا موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور نکاح کا پیغام دیا کہ میں نے اس سے کہا، میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نکاح کر دوں گا۔ الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ آیت نمبر 233۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہیں کہ دودھ کی مدت پوری کریں، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مطلقہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی ماں باپ اس مدت سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑوا دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ باپ اس متعلقہ ماں کو جو دودھ پلائے گی عرف عام کے مطابق کھانا اور کپڑا فراہم کرے گا، اور جب وہ متعلقہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو تو باپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ بچہ اس سے لے لے، یا یہ کہ دودھ پلانے کے باوجود اسے کھانا اور کپڑا فراہم نہ کرے۔ یعنی جو عورت عدت میں ہو اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تو پہلے ہی بچے کے باپ پر ہوئی، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی روح سے باپ ہی اس متعلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اور اسی طرح والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ خواہ عورت خود کرے یا اس کے ورثہ کرے، یا ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ کو پریشان کرے۔ اسی طرح باپ بچے کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے اور اسی طرح ماں کو پریشان کرے، یا اس کے کھانے اور کپڑے کے اخراجات میں کنجوسی کرے، یعنی بچے کی وجہ سے ماں باپ یا ورثہ پر زیادتی نہ کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو ایسی صورتوں میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر باپ اپنے بچے کے لیے کوئی دوسری دودھ پلانے والی دائی مقرر کرنا چاہے اس لیے کہ ماں انکار کر دے یا وہ دودھ پلانے سے مجبور ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ دائی کو اس کی مناسب مزدوری دی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کر لے پھر اسے توڑ دے، دوسرا وہ جو کسی آزاد کو پکڑ کر بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے، اور وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے پھر اس سے مزدوری تو پوری لے لیکن اس کی اجرت اسے نہ دے۔ آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد اب وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے اور اس کی بیوی غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت شرعی حدود میں زینت اختیار کرے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اولیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے منع کریں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یہ بات واضح رہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا سوائے خاوند کے، جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں اور نہ خوشبو، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے کوئی جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو قسط الاظفار یعنی کہ ایک قسم کی خوشبو لگائے، نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔
پھر تیسری بار بھی اسی سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں ہی جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ راوی نے زینب سے پوچھا کہ یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ زینب نے کہا جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں جا بیٹھتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی اور نہ کوئی دوسری آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزارنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلاً گدھا، بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی تھی، اور کبھی وہ جانور مر بھی جاتا۔ اس کے بعد اسے اونٹنی کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینک دیتی۔ یہ گویا اس کی عدت پوری ہونے کی علامت تھی، اس کے بعد ہی وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ رہی یہ بات کہ عورت یہ عدت کہاں گزارے، تو اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مکان میں ہی گزارے، اور اسے اتنے سفر کی اجازت ہے کہ رات کو اپنے مقام پر واپس آ جائے۔ اور کچھ علماء کا یہ قول بھی ہے کہ بیوہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس پر سفر کی بھی پابندی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو وہ اپنے حق میں جو کچھ اچھے طریقے سے کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ان کے نکاح کی بات چیت کرنا، زینت و آرائش کرنا، خوشبو لگانا، مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا، نکاح کر لینا، یعنی جو کچھ وہ اپنے حق میں بہتر اور مناسب سمجھیں سب کچھ جائز ہے، اور اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آیت نمبر 235۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اس آیت میں شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی اور مطلقہ بائنہ کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ جو شخص شادی کرنا چاہے وہ اشارے کنائے میں اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، لیکن پوشیدہ طور پر اس سے شادی کی بات طے کر لینا جائز نہیں ہے۔ مگر وہ عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو تو اس کے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص کے لیے اشارہ کنایہ سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس پر اس کے شوہر کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے انہیں تیسری طلاق بھی دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن مکتوم کے گھر میں عدت گزاریں، اور فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو تم مجھے بتا دینا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔